اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بر محمد وآل بیت محمد صلوات. تفسیر سورہ مبارکہ یاسین کہ سورہ مبارکہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 83 آیات ہیں. اور سورہ مبارکہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، مکی صورتوں میں سے ہے. اب جب قرآن مجید کھولتے ہیں نا تو وہاں لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مکی مدنی لکھا ہوتا ہے نا. کیا مطلب ہے اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند صلوات پڑھی محمد والے بیت. 13 سال تبلیغ کی ہے مکے میں اور 11 سال مدینے میں. ٹوٹل حضرت نے 23 برس تبلیغ فرمائی ہے. تو خوب اس کی آیات کتنی ہیں؟ 83. خود سورہ کا نمبر کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے؟ 36واں سورہ ہے. تو ہے بھی مکی. خوب سورہ پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس سورہ مبارکہ کے فضائل پڑھے کہ اس سورت کے کیا فضائل ہیں. تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 646. فرمایا کہ جو شخص سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے قربتاً الی اللہ تو گویا اس کا اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے 12 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھا ہے. کأنما قرأ القرآن 12 مرہ، گویا 12 مرتبہ اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. وَأَيَّمَا مَرِيضٍ قُرِئَتْ عِنْدَهُ، اور جو شخص مریض ہو، ایسا مریض کہ اس بیماری میں پھر فوت ہو جاتا ہے، ایسا مریض اگر اس کے ساتھ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی جائے نزل علیہ بعدد کل حرف منہا 10 املاک، ہر حرف کے بدلے 10 ملک. ہر حرف کے بدلے توجہ فرما رہے ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 ملک نازل ہوتے ہیں. ہر حرف کے بدلے مثلا یاسین 2 حرف ہیں، والقرآن الحکیم میں واو 1 حرف ہے، آگے الف ہے، آگے لام ہے، 3 ہو گئے. قرآن کے 3 حرف ہو گئے، 6 ہو گئے. ہر حرف کے بدلے میں 10 ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو اس میں 83 آیات ہیں. اب 83 آیات کے حروف کتنے ہیں؟ ہر آیت میں فرض کریں کہ 50 حرف بھی ہوں ہیں جی، تو 83 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو ہر حرف کے بدلے 10 ملک نازل ہوتے ہیں. یقومون بین یدی صفوفاً، اس مریض کے سامنے کہ جس نے سورہ مبارکہ یاسین کو تلاوت کی ہے اس کے سامنے صفیں باندھ کے ٹھہر جاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَشْهَدُونَ قَبْضَهُ، اگر یہ مرض موت میں پڑھ رہا ہے یا اس کے پاس پڑھی جا رہی ہے سورہ مبارکہ یاسین
تو پھر یہ ملائکہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی روح جب قبض ہوتی ہے. ملائکہ اس کی قبض روح میں بھی شرکت کرتے ہیں. وَيَتْبَعُونَ جَنَازَتَهُ، اور پھر اس کی موت کے بعد اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ملائکہ کتنے صفیں ہوں گی ملائکہ کی کہ جو اس کے پیچھے چل رہی ہیں ملائکہ کی صفیں. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ، پھر اس کے دفن کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے مومن دفن ہو رہا ہے. یہ دیکھنا بس اوقات دیکھنا بلا اثر ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. مثلا آپ ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اس چیز میں اثر نہیں ہوتا، لیکن ملائکہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں اثر ہوتا ہے. ملائکہ کی نگاہ بے اثر نہیں ہے. آپ دیکھیں، شاید آپ کو یہ ایسے آسان لگے کہ اس مومن کی جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور ملائکہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خوب کیا فقط دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھنا بھی رحمت ہے، کیونکہ یہ ملائکہ تو رحمت ہیں اور خداوند متعال کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اور حضرت اسرائیل کے جو ہماری روح قبض کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ملک مقرب ہے. تو یہ ملائکہ جب ٹھہرے ہیں تو وہ ملک تھوڑا رحمت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ احسنت. اور یہ ملائکہ اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں بھی شرکت کرتے ہیں. فرمایا وَأَيُّمَا مَرِيضٍ قَرَأَهَا، اور جو مریض اس سورے کی تلاوت کرتا ہے وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، جبکہ وہ حالت سکرات میں ہوتا ہے. سکرات کے عالم میں کوئی شخص اگر سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے تو کیا اس کا اثر ہے. فرمایا ایما مریض قرأها وهو فی سکرات الموت او قرأت عنده، یا اس کے پاس کوئی دوسرا شخص قراءت کر دے سورہ مبارکہ یاسین کی، جاءہ رضوان خازن الجنہ، تو جنت کے وہ جو ملائکہ ہیں، جنت کے خزانچی جو ملائکہ ہیں، وہ جنت کا پانی لے کر آتے ہیں اس بندے کے پاس جو حالت سکرات میں ہوتا ہے. چونکہ بعض روایات ہیں کہ جب آدمی سکرات میں ہے اور اس جہان سے رخصت ہو رہا ہے تو اس وقت اس کو بہت پیاس لگتی ہے اور شیطان پانی لے کر آتا ہے اور اس کو پلانا چاہتا ہے کہ یہ پانی پی لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اگر وہ انسان اس شیطان سے پانی پی لے تو یہ بندہ جو ہے پھر ایمان پہ نہیں مرتا. لیکن اگر سورہ مبارکہ یاسین پڑھ لی ہے یا کسی خیر خواہ نے اس کے پاس سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کر دی ہے تو ملائکہ، جنت کے خزانچی ملائکہ جنت کا پانی لے کر آتے ہیں اور اسے پلا دیتے ہیں. جاءہ رضوان الجنہ، رضوان خازن الجنہ یشرب بشربت من شراب الجنہ، جنت کے پانی لے کر آتے ہیں. فسقاہ ایاہ، پھر اس کو پلا دیتے ہیں. وہو علی فراشہ، در حالانکہ یہ اپنے بستر پہ ہوتا ہے. فیشرب فیموت، پہلے وہ پانی پی لیتا ہے پھر آسانی سے رخصت ہو جاتا ہے، سانس تب نکل جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. فیشرب فیموت ریان، سیراب ہو کر مرتا ہے. ویبعث ریان، اور جب اٹھے گا تو بھی سیراب شدہ ہوگا، پیاس کی دھاڑ نہیں کر رہا ہوگا. چونکہ چیخ و پکار ہوگی نہیں، پیاس ہوگی نا. سورج جب نیچے آ چکا ہوگا، زمین جب تانبا بن چکی ہوگی، ٹھنڈا کہیں سے نہیں مل رہی ہوگی تو چیخ و پکار ہوگی نا، روئیں گے، گریا کریں گے، اتنا پسینہ ہوگا. لیکن یہ بندہ خدا کہ جو سورہ مبارکہ یاسین پڑھ کے سویا تھا، آج اٹھے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی پیاس نہیں ہوگی. اور جب اٹھے گا، اٹھ کے چلے گا تو سامنے انبیاء کے، مختلف انبیاء کے حوض ہوں گے.
مختلف انبیاء کے حوض ہوں گے اور ہر نبی اپنی امت کو اپنے حوض سے پانی پلا رہا ہوگا. تو یہ چونکہ تشنا بھی نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، یہ کسی حوض پر نہیں رکے گا. کسی حوض پر ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو بریک مارنے کی، کسی حوض پر یہ آگے چلتا چلے گا. فَيَشْرَبْ فَيَمُوتُ رَيَّانٌ وَيَبْعَثْ رَيَّانٌ، مرے گا تو بھی سیراب ہو کر اور اٹھے گا تو بھی سیراب ہو کر. وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضٍ مِّنْ حَيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ، اور انبیاء کے جو پانی کے حوض ہوں گے کسی کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، جنت میں داخل ہو جائے گا. وَهُوَ رَيَّانٌ، اور سیراب شدہ ہوگا. یہ ایک روایت سورہ مبارکہ یاسین کی فضیلت پر. اگلی روایت سنتے ہیں. فرمایا سورہ مبارکہ یاسین کو تورات میں عمہ کہتے ہیں. المعمہ، المعمہ، معمہ عمومیت سے ہے. فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ معمہ، معمہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ مبارکہ یاسین کو تورات میں سورہ مبارکہ یاسین کا ذکر آیا ہے. تورات کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. تو 4 کتابوں میں سے ایک ہے تورات. تورات میں سورہ مبارکہ یاسین کا ذکر آیا ہے اور اس سورہ کو وہاں معمہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. پوچھا گیا کہ معمہ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ سے روایت ہے. فرمایا معمہ سے مراد یہ ہے کہ اس سورہ کا پڑھنے والا، جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا، اس کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں شامل ہو جائیں گی. تعم صاحبہا، شامل ہو جائیں گی. سورہ مبارکہ یاسین پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں. وَتَكَابَدْ عَنْهُ بَلْوَ الدُّنْيَا وَتُدْفَ عَنْهُ أَحَاوِيلَ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کی تمام تر مصیبتیں اور ڈراؤنیاں سب کچھ اس کے لیے ختم کر دی جائیں گی. سورہ مبارکہ یاسین. وَتُدْفَ عَنْهُ، دور کر دی جائیں گی، أَحَاوِيلَ الْآخِرَةِ، آخرت کی ڈراؤنیاں. سنے نا، ہم نے سن رکھا ہے کہ قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، انسان ڈرے گا، خوف کھائے گا. لیکن اگر سورہ مبارکہ یاسین پڑھ کے مرتا ہے تو پھر یہ خوف بڑے مزے سے سویا رہے گا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا ہم سوئیں تو بچے یا کوئی دوسرے لوگ ہمیں تنگ نہ کریں، اور ادھر سوئیں قبر میں تو ہمیں وہاں کے سانپ بچھو ہمیں نہ کاٹیں. تو پھر سورہ مبارکہ یاسین پڑھیں، سورہ مبارکہ یاسین پڑھ کے سو جائیں. حتیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو نیند آئے گی تو بڑے سکون کی نیند آئے گی. تھوڑی دیر نیند آئے گی مگر جب اٹھیں گے تو حشاش بشاش ہوں گے. دل آپ کا کھنچ رہا ہوگا کہ میں نیکی کا عمل کروں، نماز پڑھوں. چونکہ زنگ اتر جاتا ہے دل سے، سیاہی اتر جاتی ہے دل سے سورہ مبارکہ یاسین پڑھنے سے. خوب، ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی بیت محمد. وَتُدْعَى الْمُدَافِعَةَ الْقَاضِيَةَ تُدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ شَرٍّ وَتَقْضِي لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ. تمام تر شر انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور تمام تر حاجتیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں انسان کی کیا حاجتیں ہوتی ہیں؟ اچھی زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، اچھا گھر چاہیے، عزت اچھی چاہیے. تو پھر سورہ مبارکہ یاسین پڑھیں. وَمَنْ قَرَأَهَا عَدَلَتْ لَهُ 20 حَجَّةً، جو شخص سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے.
20 حج، اگر 20 حج کا ثواب لینا چاہتے ہو تو پھر سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرو۔ وَمَنْ سَمِعَهَا، جو شخص، اب تک تھا کہ جو پڑھتا ہے، اب یہ ہے کہ جو شخص سنتا ہے سورہ مبارکہ یاسین کو۔ وَمَنْ سَمِعَهَا عَدَلَتْ لَهُ 1000 دینار فی سبیل اللہ، گویا اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ وَمَنْ كَتَبَهَا وَشَرَبَهَا، جو شخص سورہ مبارکہ یاسین کو لکھ لیتا ہے ورق پر اور پی لیتا ہے تو اس کے پیٹ سے تمام تر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مَنْ كَتَبَهَا ثُمَّ شَرِبَهَا اُدْخِلَتْ جَوْفُهُ 1000 دوا و1000 نور، 1000 دوائیاں اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں جو اس کے مرضوں کا علاج کرتی ہیں، 1000 نور اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے جو ظلمت کو ختم کرتا ہے، و1000 یقین، 1000 یقین اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، و1000 برکت، 1000 برکتیں اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں، و1000 رحمت، 1000 رحمتیں اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں، وَنُزِعَتْ عَنْهُ كُلَّ دَاءٍ وَعِلَّةٍ، ہر بیماری اور داء اس سے نکال لی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ سورہ مبارکہ یاسین۔ فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین، اور قرآن مجید کا دل سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دل سے مراد کیا ہے یہاں پر۔ قرآن مجید میں بسا اوقات آتا ہے کیا تم لوگ دل نہیں رکھتے، وہاں دل سے کیا مراد ہے؟ یہاں دل سے یہ جو دل ہمارا دھڑکتا ہے، مراد یہ دل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل ہے، وہ خود اس نے خلق فرمایا ہے، ہمیں پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارا دل ہے، خود اس نے دل دے کر بھیجا ہے۔ لیکن بسا اوقات ظاہری دل رکھنے والے باطنی دل نہیں رکھتے، اور بسا اوقات آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں مگر دل اندھے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر دل سلامت ہے تو انسان کا جسم سلامت ہے، اور اگر دل میں بیماری ہے تو جسم بھی بیمار ہے۔ کیوں سورہ مبارکہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے؟ عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ سورہ مبارکہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں اسلام نیا نیا آ رہا تھا، شرک ختم ہو رہا تھا۔ شرک، مشرک جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو سورہ مبارکہ یاسین میں کیا ذکر ہے؟ چونکہ مکی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کی رسالت کا ذکر ہے۔ یعنی سورہ مبارکہ یاسین نے آپ کے اصول دین کو درست کرنا ہے۔ بس اگر آپ کا اصول دین درست ہو گئے تو قرآن مجید کے اندر موجود جو دیگر نظریات اور عقائد ذکر ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے آٹومیٹیکلی درست ہو جائیں گے۔ بس دل درست ہو گیا تو جسم بھی درست ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل بیت۔ فرمایا من دخل المقابر، جو شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے، فقرأ سورۃ یاسین، اور پھر سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے،
خفف عنہم یومئذ، اس دن ان سے عذاب اٹھا دیا جائے گا، مردوں سے عذاب اٹھا دیا جائے گا۔ خفف عنہم، تخفیف کر دی جائے گی، ہٹا لیا جائے گا عذاب، یومئذ، اس دن کے لیے، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدْ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ، جتنے مردے ہیں قبرستان میں، اس سورہ عمر کا یاسین پڑھنے والے کو بھی ان کے برابر کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل بیت وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، بر محمد و آل بیت محمد صلوات۔